اب یہ اہم ترین آیات ہیں۔ یہ آیات زندگی کا ایک رخ بتاتی ہیں کہ انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس کیا اس نے بھیجا ہے کل کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی بات اتقوا اللہ، تقوی کی بات اس آیت میں 2 دفعہ آئی ہے۔ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ جیسے باپ کی ناراضگی سے بندہ ڈرتا ہے نا کہ میرے والد کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ کوئی ایسا شیر یا سانپ والا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ ایسی محبت، ایسی عظمت دل میں ہو کہ بس کہیں مجھ سے یہ خفا نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے ایسی کوئی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے ایسنس ہمارے دین کا، گاڈ کانشیسنس، کہ ہر وقت انسان کو یہ خیال رہے کہ اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے، کہیں میں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالوں کہ میں اس کو ناراض کر بیٹھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس کو چاہیے کیا؟ کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کون سی کل؟ ایک تو یہ ہماری دنیا کی کل ہے نا، جس کے لیے ہم روزانہ تیاری کرتے ہیں، کل کیا کرنا ہے، کھانا کیا پکاؤں گی، اس کے لیے گروسری، ناشتے کے لیے دودھ، انڈے، بریڈ ہونی چاہیے، کل مجھے یہ کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کل کے بارے میں بتایا ہے جو قیامت کی کل ہے۔ آج کا دن تمہارا ایسا ہو جیسے آج ہم گزار رہے ہیں نا، اس میں شام آتی ہے، رات آتی ہے، پھر صبح دوبارہ اٹھو گے، اسی طرح زندگی کی بھی شام ہے، پھر رات ہے، موت، اور اس کے بعد پھر کھڑا ہونا ہے۔ تو آخرت کی کل ہے یہ، جو ہم روزانہ صبح شام گزارتے ہیں نا، اسی طرح زندگی کی بھی شام ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ آج جس طرح کا دن ہوتا ہے نا، اتنی سی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا نا کتنا دنیا میں رہ کر آئے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بس اتنا ہی ملا تھا ٹائم مجھے۔ بعض علماء نے اس کی اتنی پیاری تفسیر کی ہے کہ ان کو اس دن یقین نہیں آئے گا کہ ہم 60-70 سال گزار کر آئے ہیں دنیا میں۔ وہ کہیں گے نہیں ہماری نیکیاں اتنی تھوڑی سی ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اتنا ٹائم ملا ہو، ہمیں ضرور تھوڑا سا ہی ٹائم ملا تھا، ایک دن سے زیادہ نہیں ملا تھا ہمیں، پلک جھپکنے میں ہی گزر گیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اتنا زیادہ ٹائم ملا ہو۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر کے آ گئے؟ ہمیں تو سال بھی نہیں ملا، ایک دن بمشکل ہی ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غد کہہ کر نا، کوئی اور لفظ بھی یہاں پر آ سکتا تھا، کل کہہ کر دکھا دیا کہ یہ تو تمہارے بہت قریب ہے، تمہاری قیامت تمہاری موت کے ساتھ ہی تمہاری شروع ہو جانی ہے، چھوٹی قیامت تو شروع ہو جانی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان کی موت سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اتنی قریب ہے تمہارا انجام کل، جیسے آج کا دن سے کل کا دن اس طرح قریب ہے نا، اسی طرح وہ بھی قریب ہے۔ اور واقعی میں جس دن موت آ جائے گی نا، تو کوئی تو دن ایسا ہوگا نا جو کل ہوگا۔ تو پھر تم چیک کر کے دیکھ لو کس طرف جا رہے ہو، اپنی زندگی کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وَلْتَنْظُرْ، اور چاہیے کہ دیکھے، صرف کر کے نہ رکھتے جاؤ، ہاں یہ بھی میں نے کر لیا، یہ بھی کر لیا، دیکھو تو صحیح، چیک کرو خلوص تھا اس میں کہ نہیں، کتنا میں نے کیا، کیا میں سے بڑھ کر سکتی تھی۔ انسان کو اپنا حساب کتاب کرنے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، اس لیے کہا گیا ہر نفس چیک کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کا سامان کھول کر دیکھے کہ میرے پاس کتنا ہے، کیا اتنا کافی ہو جائے گا جو اللہ کو میں دکھا سکوں۔ جو آج ہم اس میٹیریلزم کی دنیا میں بھاگ رہے ہیں نا، احساس ہی ہمیں نہیں ہوتا کہ ہم تیزی سے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، ہمیں اس کی تیزی سے گزرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا دن کس طرح شروع ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی 8-10 گھنٹے کی مسلسل جاب کرتا ہے، جب گھر آتا ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے، تھک ہار کر بیڈ پر چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزار لے گا، تھوڑا فون پہ، تھوڑا ٹی وی، پھر اس کے بعد سو جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر وہی دن شروع ہو جائے گا۔ اب ویکنڈ کا انتظار کیا، اب وہ والے کام جو پورے ویک نہیں ہو سکے وہ اب ویکنڈ پہ کرے گا، پھر ویک شروع ہو جائے گا، پھر ویکنڈ، پھر اسی میں تھکتا رہے گا۔ کسی کے پاس بھی وقت نہیں کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، کیا کچھ ہے بھی کہ نہیں۔
یہاں کا سامان کمانے میں ہم اتنے بیزی ہیں نا کہ ہمیں خیال ہی نہیں کہ اس جینے کے بعد ایک اور جینا بھی ہے، اس کے لیے بھی تو سامان چاہیے۔ وہ سامان کوئی اور تو اکٹھا کر کے نہیں دے گا نا، میں نے ہی اکٹھا کرنا ہے۔ اس کو کوئی اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتا۔ یہ کھانا پینا تو جانور بھی کر رہے ہیں، کیا ہم اس لیول پر زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہوش دلایا، ہوش کرو، دیکھو کل کے لیے کیا بھیجا ہے تم نے۔ ایک دن کل ہوگی نا جو تمہاری لکھی ہوئی ہوگی۔ وہ ابھی کہاں، ابھی بڑی جوان ہوں میں، جب بوڑھی ہوں گی، بچے میرے جب شادی ہو جائیں گے، کوئی بیماری مجھے لگے گی تو مروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کل کر کے بتا دیا کہ جاگو ذرا، کل ہے، وہ بہت قریب ہے وہ۔ اچھا واقعی میں اگر کل ہی لکھی ہوئی تو ہاں، کیا پھر تیاری ہے؟ اگر واقعی میں کل ہی ہوئی تو کوئی اگر بتا دے کہ کل آنی ہے موت، تو پھر کتنی تیزی کرو گے تم عمل کرنے میں؟ اتنی تیزی آج چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اب بیچ میں یہ بات آئی کہ ڈرو اللہ سے، کیونکہ تقویٰ ہوگا نا تبھی انسان عمل کرے گا۔ یہ تقویٰ ہی آمادہ کرے گا انسان کو عمل کرنے پر، آخرت کے لیے کچھ بنائے گا انسان۔ جب یہ ڈر ہوگا نا کہ اس کے آگے مجھے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، تمہاری گٹھری میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی پھر؟ یہ کیسی بات ہے؟ انسان سوچتا ہے نا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو ان کے لیے تو جہنم ہے، آخرت میں جو ہے وہ تو ہے، دنیا میں کیا سزا ہے ان کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی جانیں بھلوا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم تو دیکھتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا وہ تو خوب کھا پی رہے ہیں، مست ہیں، فن ہے ان کی زندگی، جو مرضی پہنتے ہیں، جیسی مرضی رہتے ہیں، کھاتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں، غرق ہوئے ہیں ایسی میں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو اپنا آپ تو بڑا یاد ہے۔ اصل میں یہاں پر اپنی جسمانی وجود کو یاد رکھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں جو اللہ سے غافل ہوتا ہے نا، وہ تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، سیرے بھی کرتا ہے، جسمانی ضروریات ہر طرح سے پوری کر رہا ہے، جسم تو اس کو یاد ہے، تو کیا بھول گیا ہے؟ اپنے مقصد وجود کو بھول گیا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں، کدھر سے آیا ہوں، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہی بات بھلوا دیتا ہے، اور واقعی میں ایسا ہے۔ سو ٹرو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں واقعی میں ان کی زندگی کو دیکھیں، بس یہیں کے ہیں، پھر یہیں بھاگ دوڑ رہے ہیں، یہیں کی پارٹیز ہیں ہر وقت، یہیں پہ فن ہے، تفریح ہے، ان کو یہی بات بھول چکی ہے کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے، مر کر کدھر جانا ہے، میں کیوں آئی ہوں۔ جانور کے لیول پر زندگی گزارتا ہے، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، چرتے چکتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں، اسی لیول پر انسان زندگی گزارتا ہے پھر، اور یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بری سزا ہے، کیونکہ جس کو اپنا مقصد حیات بھول گیا نا، اپنی آخرت کو بھول گیا، تو وہ پھر کیا تیاری کرے گا؟ اس نے تو اپنا نفع نقصان سب بھلا دیا۔ نفع تو یہ تھا نا کہ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیتا یہاں رہ کر، اللہ تعالیٰ نے یہی چیز اس کو بھلوا دی کہ اگر تم غافل ہوتے ہو نا اللہ سے، تم پرواہ نہیں کرتے اللہ کی، تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے نہ ہو جانا تم، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وارن کیا ہے کہ نہ ایسے تم ہو جانا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ پھر فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حدودوں کو توڑتے ہیں، وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔